بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا سلیکٹڈ راج قبول نہیں، کسی کو دوسری یا چوتھی بار منتخب کرنے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں، عوام ایک بار موقع دیں، مایوس نہیں کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے مخالف کوئی نون لیگ یا پی ٹی آئی نہیں، اس کی مخالف مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل خیبر پختونخوا کا دورہ کر رہے ہیں، ہمارے کارکنان نے کنونشن کو تاریخی کنونشن بنا دیا، پیپلز پارٹی اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں سے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کو نام اور حقوق دیے، NFC متعارف کروایا، یہ جماعت غریب اور متوسط طبقے کی جماعت ہے، ہماری حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ذوالفقار بھٹو اور بی بی شہید کا خواب پورا کریں گے، موجودہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے، ہم عوام کا مستقبل عوام کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، عوام مجھے موقع دے، عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنا منشور لا کر عوام کی سیاست کریں، ہم پرانی سیاست کو دوبارہ سے قبول نہیں کریں گے، اپنی سیاست پر یقین رکھتا ہوں اس لیے کہیں اور نہیں دیکھ رہا، پیپلز پارٹی عوام پر یقین رکھتی ہے، ہم اپنی قسمت کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور حل بھی عوام کے ہاتھ میں ہے، پیپلز پارٹی ہر جگہ جا کر اپنے منشور کی بات کرے گی، وفاق میں وزیر اعظم اور KPK کا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا، پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام پر بھروسہ کر کے الیکشن لڑتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کے الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے، فوج اور چیئرمین PTI کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاستدان، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، انتخابات کی تاریخ پر کوئی کوتاہی نہیں برتی، اتفاق رائے سے الیکشن تاریخ پر سپریم کورٹ کو سراہتا ہوں، عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی رہنما انتخابات کے بروقت انعقاد پر متفق ہیں، کوئی شبہ نہیں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، صدر کا آئینی مدت مکمل کرنا استحکام کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، قوم بھروسہ رکھتی ہے حکومت لیول پلینگ فیلڈ کا اہتمام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کا نہیں، ہر پاکستانی کا ترجمان ہوں، 9 مئی کی مذمت کر چکا، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے، عام شہریوں کے فوجی عدالت میں مقدمے کا معاملہ عدالت میں ہے، 9 مئی کے مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماعت قبل از وقت رائے نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے سائفر کیس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست میں عدالت عظمیٰ سے سائفر کیس خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت، FAI اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست معروف قانون دان لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے عوام کو مہنگائی اور غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، آپ سے ہمیشہ مشاورت کی ہے اور اب بھی مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری بنائی پالیسیوں سے پاکستان کی کاروباری برادری نے بھرپور عمل کیا، ہماری بنائی پالیسیوں کو بھارت نے اپنایا اور معاشی ترقی حاصل کی، عوام کو مہنگائی اور غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں، تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2013 سے 2017 کے دوران پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا، ہم نے 4 سال ڈالر کو 104 پر باندھ کر رکھا، ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا۔ اسحاق ڈار کو کہہ دیا حکومت ملی تو ڈالر 150 کا کرنا ہے۔ پشاور میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں کمانڈر سمیت 4 انتہائی ملتوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقہ بٹبیر میں انٹیلیجنس معلومات پر آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا مؤثر انداز میں پتہ لگایا۔
ISPR का बताना है कि भटबीर ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक होने वालों में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह उर्फ शेनाई भी शामिल है। दहशतगर्द कमांडर सलमान, दहशतगर्द इमरान और दहशतगर्द हजरत उमर खालिद भी हलाक होने वालों में शामिल है। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है, गिरफ्तारी के बाद मैंने उन लोगों की मानी ना उन्होंने मेरी मानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हारता वो है जो हौसला हारता है। इस उम्र में भी किसी दोस्त के खिलाफ बयान नहीं दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि अनोखे लाडले को कहना चाहता हूं कि फैसला आसमानों का है। मैं सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करता हूं और PDM के खिलाफ लड़ूंगा। शेख रशीद का कहना है कि आपको खबर मिल रही है कि हर रोज दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालतों में जा रहा हूं। एक जोड़ा लेकर जेल जाता हूं और सामान जेल में ही दे देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दिखाई देता है कि मैं दूसरे नंबर का दहशतगर्द हूं। पुलिस अफसर ने अदालत में कहा है कि यह दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। जिला कचहरी लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। पंजाब असम्बली में मुबैना भर्तियों के मुकदमे में गिरफ्तार परवेज इलाही को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने जेल में परवेज इलाही की फैमिली और वकला से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। वजीर मजहबी उमूर अनीक ने कहा, कल काबीना ने हज पॉलिसी मंजूर की है। वजीर आजम की हज पॉलिसी पर रहनुमाई पर शुक्रगुजार हूँ। सऊदी हुकाम और सऊदी वजीर हज ने हमसे बहुत ताउन किया। वजीर मजहबी उमूर ने मजीद कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाले हज अगले साल की निस्बत सस्ता हो। गुज़िश्ता साल हज 11,75,000 का था। इस साल हज 10,75,000 रुपए का होगा। इस साल 1 लाख रुपए की कमी की गई है। मदीना में 8 दिन के बजाय 4 दिन रहना चाहे तो हज पैकेज मजीद 30-35,000 कम हो जाएगा। सेक्रेटरी हज ने वाज़ेह करते हुए कहा कि हज पैकेज में कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं, 60,000 रुपए कुर्बानी के लिए अलग फराहम करेंगे। मुख्तसर हज के लिए इजाफी 75,000 रुपए अदा करने होंगे। आप हमें जल्दी पैसे अदा करें ताकि आपको बेहतरीन जगह मिले। 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक हज की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इनको 2018 की तरह चाहिए? कोई दिल पर हाथ रखकर बता दे, नवाज शरीफ के साथ साकिब निसार ने ज्यादती नहीं की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि बुशरा बीबी और फराह गोगी ने 4 साल तक मुल्क को लूटा। उनका एक वकील जेल से निकलता है और कहता है एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ने को तैयार हैं। दूसरे दिन दूसरा वकील निकलता है और कहता है इंतखाबात में हमारा मुकाबला ही एस्टेब्लिशमेंट से है। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर हमें सजाएं दे दी गई। क्या इसको अदालती प्रोसेस कहते हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि अपनी जमात लोगों को नजरअंदाज किया, इससे अंदरूने सिंध और कराची को मुश्किल हुई, इसलिए तवज्जो दे रहे हैं। बलूचिस्तान में गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत रही, जमातों को तोड़ा और हाँक कर इधर उधर किया जाता है। जावेद लतीफ ने कहा कि साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पूछ लें तो बताएंगे करप्शन का 90% हिस्सा जमान पार्क जाता रहा। क्या ये भी कहना है कि एक ने पाकिस्तान को बचाया, एक ने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और एक ने ईंट से ईंट बजाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ममता जहरा बलोच का कहना है, हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का हफ्तावार मीडिया पर ब्रीफिंग पर कहना था, हमने इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। हम कालदम TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई के ख्वाह हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करने वाला ये ग्रुप खत्म किया जाए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से 18,368 अफराद तीसरे मुमालिक में चले गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत देता रहे।
رہے گا। جعلی دستاویزات پر بنائے گئے کاروبار کو پاکستانی قوانین کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس قائم ہے۔ یہ ٹاسک فورس غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی پراپرٹیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں زمینوں پر قبضے میں مصروف ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں انسانی حقوق کے محافظین کی زمین قبضے میں لی۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نگران حکومت نے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 4 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر کمی کی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 281 روپے 34 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت میں 296 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 5 پیسے فی لیٹر کی کمی ہے، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 204 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس طرح لائٹ ڈیزل بھی 9 روپے 1 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی قیمت 180 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی غزہ میں مسجد پر بمباری سے 50 نمازی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی وسطی علاقے سبرا میں نمازیوں سے بھری مسجد کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بمباری سے درجنوں نمازی زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے اردن کی فیلڈ اسپتال کو بھی نہیں چھوڑا۔ بمباری سے فیلڈ اسپتال کے 7 ارکان زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی کے حملوں کو 40 روز گزر چکے ہیں اور ان حملوں میں اب تک 12,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 25,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد بڑی تبدیلیاں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر بابر اعظم تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے دستبردار ہو گئے۔ سابق کپتان نے کہا کہ میری کپتانی میں ٹیم نے ون ڈے میں پہلی رینکنگ حاصل کی۔ ٹیم کے نئے کپتان سے بھرپور تعاون کروں گا۔ کرکٹ بورڈ نے شاہین افریدی کو T20 اور شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا۔ سابق فاسٹ بولر وہاب ریاض کو نیا چیف سلیکٹر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے تمام کوچز کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ مکی آرتھر کی جگہ محمد حفیظ ٹیم ڈائریکٹر ہوں گے۔ PCB نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کوچ کو فارغ نہیں کیا گیا، ان کی ذمہ داریاں بدلی جا رہی ہیں۔ تمام کوچز نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کام کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اردو نیوز نیٹ ورک۔